السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم شروع کریں گے اردو قواعد کا سبق۔ اردو قواعد آج سے ہم پڑھے اور پڑھائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زبان کو صحیح بولنے اور لکھنے کے لیے اس زبان کا قاعدہ اور اصول جاننا ضروری ہے۔ یعنی کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے جو اصول اور قواعد ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، انہیں اصول اور قانون کا جاننا قواعد کہلاتا ہے۔ قاعدہ کی جمع قواعد ہے۔ قاعدہ کی جمع قواعد ہے۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ علم ہجا۔ علم ہجا کیا ہے؟ پہلا حصہ ہے علم ہجا۔ دوسرا ہے علم صرف۔ دوسرا علم صرف۔ نمبر 1 علم ہجا، نمبر 2 علم صرف، نمبر 3 علم نحو۔ نمبر 3 علم نحو۔ نمبر 1 علم ہجا، نمبر 2 علم صرف، نمبر 2 علم نحو، نمبر 4 علم بلاغت، نمبر 4 علم بلاغت، اور 5 علم عروض۔ اور 5 علم عروض۔ نمبر 1 میں علم ہجا ہے، نمبر 2 علم صرف ہے، نمبر 3 علم نحو، نمبر 4 علم بلاغت، اور نمبر 5 علم عروض۔ علم املا یا علم ہجا میں علم املا یا علم ہجا میں حروف تہجی سے بحث کی جاتی ہے۔ حروف ہجا میں حروف تہجی سے بحث کی جاتی ہے۔ حروف تہجی آگے پڑھیں گے۔ علم املا یا علم ہجا میں حروف تہجی سے بحث کی جاتی ہے کہ زبان میں کتنے اقسام کے حروف استعمال کیے جائیں گے۔ یعنی علم ہجا میں پڑھیں گے کہ زبان میں کتنے اقسام کے حروف استعمال کیے جاتے ہیں، ان کا رسم الخط کیا ہے، مخرج کیا ہے، کون کون سے حروف کی زبان کے ہیں، اور حروف کی اعراب کیا ہے۔ تو علم ہجا میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں یا سیکھی جاتی ہیں کہ حروف کتنے قسم کے حروف استعمال کیے جاتے ہیں، نمبر 2 ان کا رسم الخط کیا ہے، نمبر 3 ان کا مخرج کیا ہے یعنی کہاں سے نکلتا ہے، اس کے بعد کون سے حروف کی زبان کے ہیں یہ بھی بتلایا جاتا ہے، اور حروف کے اعراب کیا ہیں، جو ہم حروف پڑھ رہے ہیں اس کے اعراب کیا ہیں۔ اب یہاں سے ہر ایک کی تفسیر ہے۔ علم ہجا کے بارے میں اوپر پڑھا گیا کہ علم ہجا وہ علم ہے جس میں حرفوں کو ہجے کرنا، حرفوں کو لکھنا سکھایا جاتا ہے اور سیکھا جاتا ہے۔ علم صرف میں الفاظ کی ساخت، بناوٹ اور ان کے تغیر و تبدل سے بحث کی جاتی ہے۔ علم صرف میں الفاظ کی ساخت سے بات کی جاتی ہے، بناوٹ سے بات کی جاتی ہے، اور اس الفاظ کی ساخت میں، بناوٹ میں جو تغیر اور تبدل ہوا ہے، جو تبدیلی ہوئی ہے، چینجنگ ہوئی ہے، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو میں جملوں کی ساخت، علم صرف میں لفظوں کی ساخت سے بات کی جاتی ہے، یہ فرق ہے۔ علم صرف میں لفظوں کی ساخت، لفظوں کی بناوٹ سے بات کی جاتی ہے، اور علم نحو میں جملوں کی ساخت، جملوں کی بناوٹ اور اس کی ترکیب و ترتیب سے بحث کی جاتی ہے۔ علم نحو میں جملوں کی ساخت، جملوں کی بناوٹ اور جملوں کی ترتیب و ترکیب کیسی ہوگی اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو علم نحو میں جملوں کی بناوٹ، جملوں کی ساخت اور ان جملوں کی ترتیب کیسے ہوگی، جملوں میں جو الفاظ آئے ہیں اس کی ترتیب و ترکیب کیا ہوگی، اس سے بحث کی جاتی ہے۔ علم بلاغت میں الفاظ اور جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیاں بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 4 جو ہے علم بلاغت، اس میں الفاظ کے ظاہری معنی کیا ہے اور اس کے باطنی معنی کیا ہے، لفظی معنی کیا ہے
اور مانوی معنی کیا ہے، اس میں کیا خوبیاں ہیں، اس لفظ کے استعمال کرنے میں کیا خوبی ہے، اس پہ بات کی جاتی ہے۔ علم عروض میں شاعری کے اصول و ارکان سے متعلق باتیں ہوتی ہیں۔ علم عروض میں شاعری کے عروض و ارکان سے متعلق باتیں ہوتی ہے۔ شاعری میں باہر سے بات کی جاتی ہے، اس کے اوزان سے بات کی جاتی ہے، تحقیق کو بتلایا جاتا ہے۔ جب علم عروض پڑھیں گے تو وہاں پر اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ آج کا سبق تکمیل کو پہنچا۔ یہ پہلا سبق ہے، اس کو ہم سب کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے۔